السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایوان صدارت میں تشریف فرما نہایت معزز و مکرم مہمان گرامی اور سامعین طلبہ طالبات، اقبال کے حوالے سے یہاں پر گفتگو کرنا مقصود تو نہیں ہے اس وجہ سے کیونکہ یہاں وقت کی بہت قلت ہے، اور جس طرح کے یہاں مہمان گرامی تشریف فرما ہے وہ بھی آئیں گے آپ کے سامنے اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہیں گے، تو بہت زیادہ آپ کا وقت لوں یا بہت زیادہ تفصیلات میں جاؤں تو یہ چیز آپ کے لیے بھی اکتاہٹ کا سبب بن سکتی ہے، اور یہ کہ پھر یہاں کا جو پروٹوکول ہے اس وقت جس کو ہمیں فالو کرنا پڑے گا اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے بھی اصل میں نے جو تحریر اس کے لیے تیار کی تھی میں اس سے فی الحال دستخط ہو رہا ہوں، اس کو میں بیان نہیں کروں گا یہاں۔ البتہ اقبال کے حوالے سے چند ابتدائی باتیں جو ہیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کتنا ہے؟ ٹھیک ہے، میں سری نگر سے آیا ہوں 10 منٹ کے لیے، تو کوئی بات نہیں۔ میں صرف ابھی یہاں پر بات چلی تھی، میری کوئی رسمی گفتگو نہیں ہے اور اقبال کو میں نے اس طرح بھی سمجھا بھی نہیں، پڑھا بھی نہیں ہے۔ دیکھیے، ایک ہوا بات کرنا، میرے ایک استاد ہوا کرتے تھے عبدالمجید مقبول، ابھی بھی ہے، بزرگ ہے بہت، وہ ایک شعر کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ سمن سہل کریں کتھا اتھو کریں کار بدل، وہ کشمیری کے شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سمن سہل کریں کتھا اتھو کریں کار بدل، مکھن جرید مثال کیا دلن مز دلدار بدل۔ اصل میں آج یہ جو ہم اقبال کو پڑھتے ہیں یا اقبال کا مطالعہ کرتے ہیں، اس حوالے سے جو بھی ہماری علمی سرگرمیاں رہتی ہیں کہ اس کا اثر ہماری خود اپنی زندگیوں پر کیا ہے، ہمارے فکر و نظر میں کون سی تبدیلی آتی ہے، ہمارا نظریہ کس حد تک جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے، مثبت رویہ اختیار کرنے میں اس کا کیا رول ہے ہماری زندگی میں، وہ دیکھیں گے تو بس اتنا زیادہ مؤثر بھی نہیں ہے، اوپر کی باتیں ہو رہی ہیں، ایک اچھا مقرر ہونا، ایک اچھا مصنف ہونا، ایک اچھا شاعر ہونا، بات یہاں تک ہی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں اقبال جو ہے انہوں نے اپنے اندر، یہ صحیح ہیں ابھی جو کچھ یہاں پر مقرر آئے تھے انہوں نے کہا کہ اقبال نے اپنا جو سفر ہے روایتی سے شروع کیا تھا، اس میں کئی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اصل میں اقبال کی انتہا کیا تھی؟ اقبال نے شروع کیا تھا اپنا سفر بالکل ایک عام شاعر کی حیثیت سے، لیکن اقبال جو ہے ان کی انتہا کیا تھی؟ کیا وہ اس طریقے پر قائم رہے کہ نہیں رہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر وہ روح پیدا کی جس کی وجہ سے بعد میں ان کے قلم سے وہ کلام نکلا جنہوں نے زندگیوں کو بدلنے میں زبردست کردار ادا کیا، اور جنہوں نے بلکہ کہنا چاہیے کہ مسلم سماج پر بہت دور رس و گہرے اثرات مرتب کیے۔ ابھی علامہ اقبال کے حوالے سے یہاں بات آئی، قرآن و سنت ان کا سرچشمہ تھا، سنت کے حوالے سے تو میں زیادہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں نے اقبال کو جہاں تک پڑھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ حدیث اور سنت کا ان کے پاس زیادہ علم نہیں تھا، لیکن قرآن سے انہوں نے یقیناً بہت استفادہ کیا ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ وہ فلسفے کی لائن سے آئے ہوئے تھے، فلسفے میں انہوں نے ڈاکٹریٹ کیا ہوا تھا، لیکن بعد میں قرآن کریم نے ان کا نقطہ نظر بہت حد تک تبدیل کر دیا اور وہ ان بھول بھلیوں سے باہر نکل آئے جن میں عام فلسفی ہوتے ہیں۔ بہرحال ان کی ایک مختصر نظر میں دو تین شعر میں پڑھوں گا، اس حوالے سے مختصر گفتگو ہے، 10 منٹ کے اندر بات کرنی ہے، آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں خاص طور پر نوجوان بچیاں ہیں یہاں پر اور بچے ہیں ہمارے، ان کو میں ایڈریس کرنا چاہوں گا، ان پرٹیکولر اٹس ویری امپورٹنٹ لیسن ٹو می۔ یہاں پر ایک بات میری نہیں ہے، بات اقبال کی ہے، آئی ایم جسٹ کیریئر، میں اس کو آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ تو نمی دانی کے آئینے تو چیست، اے نوجوان تو نمی دانی کے آئینے تو چیست، تجھے پتہ ہے تمہارا آئین کیا ہے۔ اب آئین کا مطلب کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ہے، زندگی گزارنے کے اصول اور ضوابط بھی ہے،
صحیح اور غلط کی پہچان کے جو پیرامیٹرز جو ہوتے ہیں، وہ جو معیارات ہوتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ جیسے تم کسی چیز کو صحیح کہتے ہو، کسی چیز کو غلط کہتے ہو، کسی کو حلال کہتے ہو، کسی چیز کو حرام کہتے ہو، کسی چیز کے بارے میں کہتے ہو یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ ڈوز میں آئے گا، ڈونٹس میں آئے گا. تو اس کا معیار کیا ہے تمہارے پاس؟ تو حمیدانی کے آئینے تو چیست، تو حمیدانی، کیا تو جانتا ہے آئینے تو، تیرا آئین چیست کیا ہے؟ کیا ہے تمہارا آئین؟ زیر گردوں سر تمکینے تو چیست، زیر گردوں آسمان کے نیچے سر تمکین. تمکین عربی کا لفظ ہے. تمکین کے معنی ہے اسٹیبلش ہو جانا کسی چیز کا، گہرائی میں جانا، روٹس، ٹو ٹیک روٹس انٹو دی ڈیپتھ آف دی ارتھ. زمین کے بہت اندر جا کر وہاں سے روٹس لینا، اس کو تمکین کہتے ہیں. اسی طرح ہم تمکین کا لفظ استعمال کرتے ہیں جب ایک بہت ہی منظم، محکم اور مستحکم حکومت تشکیل پاتی ہے، اس کو بھی تمکین کہتے ہیں عربی میں. تو سر تمکین کا مطلب ہے تو زندہ کیوں ہے دنیا میں؟ تمہارے اعمال بھی اچھے نہیں، تمہارا فکر بھی اچھا نہیں، تمہارا عقیدہ بھی اچھا نہیں، تم مغرب کا پیروکار ہیں، تو اپنی ذات نفس کی زندگی گزار رہے ہیں، تجھے قرآن سے کوئی نسبت نہیں، تجھے سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تجھے اپنے دین سے کوئی نسبت نہیں ہے، تو من مانی اور من چاہی زندگی گزار رہا ہے، پھر بھی تو زندہ ہے، پھر بھی تو زمین کے اوپر جی رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، بود و باش اختیار کیے ہوئے ہے. یعنی ہر طرح کے گناہ کر کے بھی تو بے ایمان بھی ہے، تو رشوت بھی کھا رہا ہے، تو سودی کاروبار بھی کر رہا ہے، تو گناہ کے کام بھی کر رہا ہے، تیری نظر بھی ناپاک ہے، تیرا وجود بھی ناپاک ہے، تیرا دامن بھی پاک نہیں ہے، تیری گفتگو بھی پاک نہیں ہے، تیرے ہاتھ بھی پاک نہیں ہے. آخر یہ سب کرنے کے باوجود تو زندہ کیوں ہے؟ تجھے کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کی طرح ختم کر دیا جو قوم تجھ سے پہلے گزری ہیں، اور جب ان کے اندر برائیاں یعنی غالب ہو چکی، مسلط ہوتی تھی پورے معاشرے پر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے تھے؟ ان کا خاتمہ ہی کرتے تھے. قرآن میں ان قوموں کا ذکر ہے، عاد کا ذکر ہے، سمود کا ذکر ہے، قوم لوط کا ذکر ہے. اس طرح کی بہت سی قومیں ہیں جو بڑی طاقتور قومیں تھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تہتے کر دیا، ان کا وجود ناپید کر دیا. ایسا تمہارے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیا تم نے کبھی یہ سوچا، اس پر غور کیا، کیوں تو زندہ ہے زمین پر ان گناہوں کے باوجود، ان نافرمانیوں کے باوجود، ان معصیتوں کے باوجود، ان بغاوتوں کے باوجود؟ تو باغی ہو گیا اللہ سے بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، قرآن سے بھی، اپنے ایمان سے بھی، یقین سے بھی، اپنے اتقان سے بھی، اور اپنے عقیدے سے بھی باغی ہے. پھر بھی تو زندہ ہے. زیر گردوں سر تمکینے تو چیز، کیا وجہ ہے؟ تو کیوں نہیں دنیا سے ناپید کیا جا رہا ہے؟ صفحہ ہستی سے تجھے کیوں نہیں مٹایا جا رہا ہے؟ اے نوجوان، اے مسلمان نوجوان، تو نے کبھی ایسا سوچا، غور کیا اس پر؟ اس کے بعد جواب دیتے ہیں اس کا. تو حمیدانی کے آئینے تو چیست، زیر گردوں سر تمکینے تو چیست، آن کتاب زندہ قرآن حکیم. بتاؤں گا اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تم کو قرآن حکیم کا حامل بنا دیا ہے. قرآن کو قیامت تک رہنا ہے، لہذا اس کی برکت سے اس کا حامل جو ہوگا اس کو بھی قیامت تک رہنا ہے. خود تمہارے اندر یہ کوئی خصوصیت نہیں ہے کہ تو زندہ ہے، تو اللہ کا لاڈلا ہے، تو اللہ کا چہتا ہے، تو اللہ کا پیارا ہے. جیسا کہ یہود کی ایک بہت غلط فہمی تھی، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چاہنے یعنی محبوب ہیں، چہیتے ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ تجھے ایک زندہ کتاب کا حامل بنا دیا گیا ہے. زندہ کتاب کو قیامت تک زندہ رہنا ہے، اس وجہ سے تم کو بھی قیامت تک مہلت ملی ہوئی ہے اس قرآن کی برکت سے. کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت لا یزال لست قدیم، جس کی حکمتیں ہمیشہ رہیں گی، لازوال ہے، قدیم ہے. اس کی حکمتیں قدیم کلام ہے، اور اس قدیم کلام کی بنا پر تجھے بھی قیامت تک کے لیے مہلت ملی ہوئی ہے. یا قرآن کی برکت سے، جس قرآن کو تم نے چھوڑا ہوا ہے، جس قرآن کو کبھی پڑھتے نہیں، جس قرآن سے کبھی زندگی حاصل نہیں کرتے، جس قرآن سے اپنی روح کو شادمہ نہیں کرتے، جس قرآن سے تم اپنی زندگی کا آئین نہیں بناتے، جس قرآن سے تم اپنی زندگی کو سجاتے سنوارتے نہیں ہو، اسی قرآن کو جس کو چھوڑا ہوا ہے، اس قرآن کی برکت سے تو زندہ ہے. ورنہ تیری ضرورت کی میں اللہ کو. قدیم قومیں تھی، ان کو مٹا دیا، تو تجھے کیوں رکھتا بھائی؟ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت لا یزال لست قدیم. نوع انصار پیام آفری یا آخری بھی کہہ سکتے ہیں. آفری زندہ،
बहुत ही पायंदा पैगाम नौ इंसान के लिए, नौ इंसारा पैगाम आफरी, बहुत ही जिंदा पैगाम, राहत बख्श, जिंदगी बख्श, इज्जत बख्श, एतबार और एतमाद बख्श कलाम है अल्लाह की तरफ से। किताब जिंदा कुरान हकीम हिकमत उला यज़ाल कदीम नौ इंसारा पैगाम आफरी हामिल रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और लेकर कौन आए थे इसको? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या वो लेकर आए थे। इस कुरान की बरकत से तू जिंदा है, लिहाजा तुम्हारे लिए कोई चारा नहीं सिवाय इसके कि तू कुरान की तरफ रुजू कर, कुरान को पढ़, कुरान से ज़िंदगी ले, कुरान से अपनी ज़िंदगी को सजा और संवार। ये रस्में, ये तकरीरें, ये किताबें, ये तसनीफ़ें और ये मुशायरे और ये बड़ी बड़ी मजलिसें और तकारीब और अपने ये तज़ीन, ये तहज़ीब और ये ज़ीनत और ये दुनियावी ये सब कुछ, ये जो कलरिंग है, ये जो मैनिफेस्टेशंस है, ये तेरे काम नहीं आने वाली है, ये सब फना होने वाली है, कुछ नहीं है ये। बस तो अपने आप के अपने अंदर ज़िंदगी पैदा कर और वो ज़िंदगी तुझे सिर्फ कुरान दे सकता है। इसीलिए फिर आखिर में कहा, बहुत तवील नज़म है, फिर कहा कि गर तो खाही मुसलमान, गर तो मी खाही मुसलमान जीस्तन, अगर तो एक मुसलमान की ज़िंदगी वाकई जीना चाहता है और तू इसमें मुखलिस है, कोई ड्रामा नहीं है, अदाकारी नहीं है, ये गर तुम ही खाही मुसलमान जीस्तन नीस्त मुमकिन जुज़्ब कुरान जीस्तन, ये तुम्हारे लिए मुमकिन है ही नहीं जब तक तू अपने आप को कुरान के साथ वाबस्ता नहीं करेगा। दिस इज़ द फाइनल आई थिंक मैसेज दैट हैज़ बीन गिवन टू अस बाय इकबाल। यही है, उन्होंने यहीं से ज़िंदगी ली और यही हमें भी, यही हमारे लिए इकबाल का पैगाम है। अगर हम इन बुनियादों पर खड़े होते हैं तो इकबाल का पैगाम आगे चलेगा, इकबाल का पैगाम हमें रूह देता रहेगा, हमारी इन सूखी हुई खेतियों को सैराब करता रहेगा। वरना बातें आते हैं, करने वाले आते हैं, जाते हैं, बातें होती रहती हैं, इज्तिमा होते रहते हैं, तकरीबें होती रहती हैं, लेकिन जैसे मुनक़िद होती हैं वैसे इख्तिताम होती हैं, लेकिन इनका कोई अमली असर हमारे फ़िक्र व नज़र पर नहीं पड़ता है। इन बातों से के साथ मैं रुख़्सत लेता हूँ। आपने सुना, इसके लिए बहुत शुक्रिया।